پمیں مگر قبیلیاں دا ترنڈ ہوئے. میں نے یہ شعر نہیں سمجھ میں آیا نا کہ میں سیف الملوک 5 سال کی عمر میں یاد کی تھی، لیکن جس دن میرا بڑا بھائی صاحب وفات پا گیا تو میں نے بالکل احساس ہوا باج محمد کنڈ کھالی مگر قبیلیاں دا ترنڈ ہوئے. لیکن جس ویلے کسی کو رفیق زندگی چلے جائے، کارالی واسطے کارالو چلے جائے یا کارالا واسطے کارالی چلی جائے، دنیا اس کی لٹے جائے، باقی سارا کو وقتی رشتہ میں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول جائیں، لیکن یہ نہیں بھول سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماویں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز گھر میں چنگی پکے تھی، کدھر تے کوئی تحفہ آوے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے گھر پہنچانے تھا. ایک باری ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں کھیلنے واسطے کہہ چھوڑیو حضرت تو نے یا بڈھی تھارا دل پہ نہیں نکلی. آئے خائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھاں دے ہتھوں میں اچھا میں لگ گیا. فرمایا یہ بڈھی میرا دل پہ نکل سکے. جس ویلے مکہ والا نے بوہ بند کی اس ویلے بڈھی کو بوہ کھلو. جس ویلے مکہ والا کی تجوری بند ہوئی اس ویلے بڈھی کی تجوری کھلی. جس ویلے میرا نکاح میں آئی تھی سارا مکہ والا کی دولت ایک پاس ہے، اس بڈھی کی دولت ایک پاس ہے، لیکن جس ویلے بڈھی دنیا میں نہیں کفن کو کپڑوں بھی مشکل نال پورا ساروں کو اسلام واسطے لا چھوڑے. وہ اس بڈھی نے بھول سکوں اس واسطے رفیق زندگی چلے گئے بڑا مشکل کام. لیکن ات بھی اللہ کو کی شان ہے کہ مدد میں آدمی بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماوے یا عارضی جدائی ہے یا کوئی لمبی جدائی نہیں. اے تو تھوڑو جو بس اس طرح سمجھو کہ پیچھے جانو ہے کوئی ذرا جلدی چلے گا کوئی بعد میں آویں گا. فرمایا یہ اگے جین لگا تم پیچھے پیچھے آویں لگا محشر میں جا کے سارا کٹھا ہو جائے گا، خود ملاقات ہو جائے گی. اس ملاقات کی امید پر انشاءاللہ آسے آسے عمر گزاری بندوں کسی طرح عمر نہ تکو دے تو رہے کہ کوئی نہیں پھر ملاقات رہے گی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا. فرما میں منظر ایسو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سواری پر بسال چھوڑیو تو ہوں منہ اترنے اجازت نہیں دیتا اور خود واپس نہیں مڑتا. میرے نال نال چلیں اور منہ کوئی نصیحت کریں ہوں بار بار لینو چاہوں. فرما میں نہ سواری پر بیس تو میں بہت پریشان لیکن نصیحت کرتا گیا. اور وہ لمبی حدیث ہے کہ نصیحت اس میں فرمائی. عید توڑی کیا ہے ایک موڑ پر پجیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ ایک گل کہنی چاہی تو دیکھیو یہ برداشت نہیں کر سکن لگو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنو منہ پاک اپنو چہرو پاک مدینہ والے پاسے موڑ لیو دوجے پاسے اور فرمایا ستمر یا معاذ علی قبری. معاذ ہو سکے تیری دے میری آخری ملاقات ہے، ہو سکے تو مڑ گیا آوے یمن تے مر ہوں نہ لبوں تینا تو میری قبر کو لنگے، ہو سکے کہ تو میری مسیت میں آوے مگر منہ نہ دیکھے تو. فزج معاذ زجا شدیدا. حدیث میں حضرت معاذ کی ایک چینک نکل گئی کہ اچھا جن کے پیچھے کار بار سب کچھ چھوڑیو سارا رشتہ دار چھوڑیا وہ جدا ہو جائیں گا تو واپس آؤں گا نہیں ملاقاتوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کوئی بڑو مسئلہ نہیں، بڑو مسئلہ دوجو ہے. عرض کیو وہ کیے ہیں؟ فرمایا جے قیامت کے تیڑے میری تیری ملاقات ہو جائے یا ملاقات کوئی یا جدائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جے ات ملاقات نہ ہوئے پھر تو بس ہے لمبی پئی جدائی. لے پھر یار حوالے رب دے لمبی پئی جدائی. رب ملایا آن ملیں گے اور امید نہ کائی. یہ پتہ ایک جنت میں چلے جائے ایک جہنم میں چلے جائے پھر دوبارہ ملاقات کس طرح ہو سکے ملاقات. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ ان اول الناس بی یوم القیامہ. معاذ یا جدائی کو بڑو مسئلہ نہیں، مسئلہ قیامت کو ہے. قیامت کے تیڑے میرے نیڑے کون رہ گو. ایسو لفظ ہے نا اس طرح لگے کہ سینہ پر برف رکھ چھوڑی ٹھنڈو ایسو پیارو مٹھڑو لفظ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ ان اول الناس بی یوم القیامہ. معاذ غم نہ کر قیامت کے تیڑے میرے نیڑے سانو تے وے وینگا جیڑا زیادہ تقوی تے پرہیزگاری والا وینگا. من کانو و حیث کانو یہ لفظ ہے. وہ فرمایا وے کدے گا بھی وے اور کسے بھی قوم گا وے. مہاراج سو بندوں بھی کہہ سکتے من کانو وے کدے گا بھی وے حیث کانو کدے گا رہن والا بھی وے. من کانو کوئی بھی وے ضروری نہیں وے سید میں، ضروری نہیں وے قریشی میں، ضروری نہیں وے کسی اور خاندان کا وے کسی کا بھی وے مگر وہ اپنا رب تے ڈرتا وے.
میری انہوں نال ملاقات ہو جائے گی جے تو تقوی پر قائم رہو میری تیری ملاقات ہو جائے گی. میں کہ یہ وہ چیز ہے جیڑی انسان نہ تسلی دیں پتہ لگے زندگی کی قدر ہے کہ کوئی گل نہیں انشاءاللہ میں شرما ملوں گا کوئی گل نہیں انشاءاللہ عرش کا سایہ میں ملاقات رہے گی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر پر ملاقات رہے گی. اس لیے یہ گل آدمی اپنا دل نہ تسلی ہو جائے. کتنا جان والا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم نال جان تے پہلا انہوں نے کوئی آثار دس چھوڑیا. کل بھی میں ایک جنازو پڑھیو ایک مائی بڈیڑی کو 5 منٹ زیادہ بیمار ہوگا 5 منٹ نہیں سا چڑھ گیا تو بس اس نے اندازوں کو تو اس نے کیوں اچھا رب کے والے اگر رب نے چاہے تو انشاءاللہ میں شرما ملیں گا. السلام علیکم. بندو تو چلے جائے تو جے کیا ہیں لوگ تو روئیں کہ بھائی بندہ کی وفات ہو گئی آئے بچہ نکا رہ گیا فلانا رہ گیا نہ یہ کوئی مسئلہ نہیں. مومن اصل میں اس قید خانہ میں اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماویں الدنیا جنت الکافر دنیا یا کافر کی جنت ہے مومن کی جنت نہیں ہے. وسجن المومن یہ مومن کو قید خانوں ہے. وہ کیڑو بدبخت بندو وے کو جڑو جیل میں رہنو چاہے جیل سونا کی بناؤ جیل چاندی کی بناؤ اس میں دنیا کی ساری نعمت رکھو ور جیل ہے اس میں کوئی نہیں رہنا چاہتا اس میں جو ہر بندو جانو چاہے. مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ دنیا تے جانو چاہے کیونکہ یہ قید خانوں ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا یو کد مرے ہو فرمایا قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا اپنے گھر گیا آئے ہائے کس طرح جس لئے موت آوے موت آتا ہی. علامہ اقبال نے کیا تھا ہاں آدھ سوتنا مومن کی کے پشانی ہے نشان مرد ماتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لبی اوست. مومن کی پشان یاوے کہ جس ویلے موت نیڑے آوے تو چہرو چمکن لگ جائے. اللہ جتنی موت نیڑے آتی جائے چہرو نورانی ہوتو جائے. اور نافرمان کی پہچان کی ہے جتنی موت نیڑے آتی جائے منہ کالو ہوتو جائے. کیوں اس کو چہرو کیوں رونق ہو جائے. فرمایا موت تے پہلا جنت کا فرشتہ آویں وہ اس نے جنت کو نظارو دسے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں جنت کی خوشبو اس نے سنگاویں اس نے اس کو دماغ تازہ ہو جائے اور اس نے موت کی تنگی کو کوئی خیال احساس ہی نہیں ہوتا. اس نے اس طرح لگے جس طرح مکھن بچو بال نکل گیا. ہمارا استاد کا استاد ایک قرآن پاک کا حافظ تھا مگر شوق بڑی عجیب سویرے اٹھنو انہوں نے میس رکھن کی شوق تے میس ملنی اپنی میس سب کو اپنوں اس کے بعد نہانو نہ گئے ایک سپارو پڑھنو تہجد میں حافظ تھا بہت شاندار ایک سپارو تہجد میں پڑھنو اس کے بعد لمبی دعا کرنی پھر نماز واسطے جانو. ایک دن اذان ہوگی دروازوں نہیں کھلو انہوں نے کمرہ ہو بند کر کے پڑھے تھا. ماں نے بچہ نے کیوں ہے جگاؤ تمہارے ابو ابھی تک جاگے نہیں ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا. اس نے کیوں ابو جی سجدے میں اس نے کیوں نماز کو ٹائم ہو گیا جلدی جگا اس نے کیوں اٹھ ہی نہیں رہے. ماں سکا کتوں نہیں قد کی جان نکلی. اللہ اکبر سجدہ میں بندو رہے اگر ذرا بھی تکلیف ہے تو تڑف ہے تو سجدہ میں تھوڑا رہ سکے اس کا مطلب تکلیف نہیں ہوئی. اللہ نے اس طرح جان کر لی جس طرح مکھن میں جو بال پتو ہی نہیں بننا. فرمایا پھر کیا ہے پھر اس نے جنت کو نظارہ دسے فرشتہ جس نے جنت کو نظاروں دیکھا پھر اس نے اتنی چیز نہیں یاد رہتی کہ میرا بچہ چھوٹ رہے ہیں کار والا چھوٹ رہے ہیں فلانا نہیں. وہ کہ جلدی لے چلو مینا اس کی روح تڑفن لگ جائے کہ میں نے جلدی کٹو کسی طرح تاکہ وہ جنت کو نظاروں کرو. اور اس کا مقابلہ میں گنہگار آئے ہائے اس نے جہنم کو نظاروں دسیو جائے جس لئے وہ جہنم نہ دیکھے تو واہ ہائے یہ سب کچھ میرا واسطے ہے تو واہ پھر چھپن لگ جائے جسم کے اندر روح یضربون وجوہہم و ادبارہم پھر فرشتہ اس نے مار کے اسی روح کٹیں. اور کئی باری مرتے ٹائم زبان تے بندو سنے کہ کوئی کہے رامینہ بچائیو رہے اور مار گیا بچائیو کوئی کہے کس نے مارے تھی نہ کوئی نظر تے نہیں آتو وہ کون مارے لو فرشتہ مارے لگا. یضربون وجوہہم و ادبارہم آئے ہائے یہ وہ منظر ہے. پھر اس کی روح نکلے سب سے پہلا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئے اللہ تعالیٰ نال ملاقات ہوئے. جس بندہ نا یو یقین ہے
کہ منا مر گئے میرا رب نال ملاقات ہونی ہے. جس بندہ نہ یو یقین ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونی ہے منا، اس نے کوئی موت سے ڈر لگے وہ موت کی تلاش مرے. ہاں جس نے یہی ہے کہ پتہ نہیں کہ ویگو اس نے موت کو ڈر ہے، لیکن جس شخص نے یہ احساس رہے کہ پتہ نہیں کہ بنے گو، اللہ تعالیٰ اس احساس نہ بھی قبول کر لے اور اس نال بھی بخشش کو ذریعہ بن جائے. کاش ہونا اس کی تیاری کی تو آمین یا اللہ. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، یہ قیامت کو منظر ہے. لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے یہ موت وروں شروع ہے. قیامت کو کے منظر ہے؟ فرمایا اس دیڑے کچھ چہرہ چمکن لگ جی اچانک. کیوں؟ الی ربها ناظرہ، اپنا رب نہ دیکھتا ہوئے. تو پھر رب نہ دیکھیں تو چہرہ چمکے نہ انہوں کو. غالب نے کیا تو ان کے دیکھے سے آ جاتی ہے چہرے پہ رونق. وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے، تو رب نہ دیکھ کے چہرہ وہ رونق نہ آوے. وجوہ یومئذ ناظرہ. فرمایا مگر یہ موت نہیں شروع ہے. جیسے موت کو وقت نزدیک آوے بس مومن کو چہرہ چمکن لگ جائے. اللہ کرے مارو اس آمین آمین. تو وہ تڑفن لگ جائے. قد منا آخرت کو مقام نصیب ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی توفیق آمین میرے آمین. جان علی نامی اللہ نے ایسے ہی چاہو. امید ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی. میں اور ایسے ہی پیش آئو جس طرح اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنت کے فرشتہ آویں، پھر اس کی روح نہ ایک خوشبودار رومال میں لے گئے جائیں. اس کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہے، اللہ نال ملاقات نصیب ہے. انشاءاللہ وہ ساروں کو جھکو انشاءاللہ. انہیں اس پر یقین ہے اور یہی یقین ہمارا واسطے سرمایہ ہے اور انہیں امید ہے کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. مومن واسطے اقبال نے کہا تو کہ موت یہ فناہ زندگی نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہے. اصل زندگی اس کے آگے شروع ہے. اصل زندگی اس کے آگے شروع ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک گال سناؤں گال ختم کروں. بڑھاپا میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اور عجیب اولاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنوں طرفوں نہ پہلا بھیجیو. بچوں بعد میں آئو نہ پہلا. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد بھی بہ گئی اور اس کو نام ہی میں رکھ چھوڑے. اس کو نام یحییٰ ولم نجعل له من قبل سمیہ. اور یہ پہلو نہ اس سے پہلا اس نام کو کوئی بندو نہیں تھو. آج کل بڑی لوگوں نے شوق ہے جی کوئی نمو نہ دسو جو پہلا لوگوں نے نہ رکھے ہوئے. دیکھو اللہ نے نہ دسو. اس کو مطلب کیا؟ یحییٰ ہمیشہ جیتو رہے گو، جیتو رہے ہمیشہ جیتو رہے. تو بظاہر بڑی عجیب گل ہے کہ وہ ہمیشہ تو نہیں جی سکتا. نہ کیسو ہے؟ حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام نامی شاید جس ویلے نہ رکھے ہوئے گو اس لیے اس طرف دھیان نہیں ہو سکے کہ اس کو نہ جیتو کیوں رکھے ہوئے. بندوں تے جی نہیں سکتو یوں نہ رکھتا رہے لوگ جیتو، لیکن جیتو کوئی نہیں ہے. جی اچھا جی مرتو بچو تو بچتو لاسٹ میں مر گیو. جیتو تو کوئی نہیں رہتو. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کا دین واسطے بعد میں شہید ہو گیا اور بڑی عجیب شہادت ہوئی. انہوں نے بیان فرمایا اس موضوع پر کہ یہ گندا کام بدکاری والا کام نہ کرو. حالات بڑا خراب تھا. جیسا آج ایک گندی عورت تھی، اس کے کار رشتوں منگے تو اس کو گورنر جس ویلے حضرت یحییٰ نے اس کی مخالفت کی علیہ السلام تو اس نے کہو کہ ہوں تینا تاں توڑی رشتوں نہیں دیتی جب تک تو اس شخص نے قتل نہ کرے. اس نے حضرت یحییٰ گرفتار کر چھڑے. اس کو نام ہی لکھے تاریخ میں ہیرودیس. اس نے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے؟ نہیں گرفتار نہیں. اس کو تو سر منڈی بٹ کپ کے میرے سامنے پیش کرتا. اس بدبخت نے وہ شہید کیا. انہوں کو سر تھال میں رکھ کے پیش کیو. اس نے گندی عورت نے اس نے رشتوں دے چھوڑیو. تب لوگوں نے سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کا رستہ میں چلے جا وہ کدے مرتو ہی نہیں، وہ جیتو رہے. اللہ نے پہلے تو نہ کیا رکھیو تو یحییٰ جو ہمیشہ جیتو ہی رہے گو. اس کو مطلب کہ مومن میں اللہ کا رستہ میں جب جائے اللہ کا دین پر اس کی وفات ہوئے تو وہ مرے تھوڑو ہے، وہ ہمیشہ واسطے پھر زندہ ہو جائے. اس کے بعد موت ہی نہیں ہے، بس زندگی ہے اس طرح کی. تو یہ تو ایک ذرا ایک پل ہے. الموت جسر ہے، موت ایک پل ہے. یصل الحبیب الی المحبوب.
یا دوست نہ دوست توڑی پچاوے اللہ نہ بندہ نہ اللہ توڑی پچا چھوڑے. تو جس بندہ نے اس کی امید ہے اس کو یقین ہو جائے کہ بس ایک چھال مارنی ہے اگے خدا نال بھی ملاقات اللہ اگے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نال بھی ملاقات اس واسطے موت تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں. لیکن کاش ہم اس طرح کا بن جائیں. آمین. انہوں تیاری کی توفیق ہے. قرآن پاک نے کیوں عقل مند بندہ کون ہے جڑا ہر موقع تے سبق حاصل کرے. موت کو موقع کی ہے اس تے سبق حاصل کرو. آج ایک کو نمبر آئے ہو پل کے مارو ہے تو انہیں اس کی تیاری کی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بندوں مار گئے ہو مسئلہ یہ ہے کہ تیاری کتنی کی. اللہ ہم سب نے تیاری کی توفیق آمین. کہ ظاہر دعا دے پہنا تھوڑا موت کو مذاکرہ کرو دعا کر لیں. اللہ ماشاءاللہ حبیبنا یا اللہ